تے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا نعمت دی بلند بارگاہ وچ ہدیہ عقیدت مدحت تو بعد اس سال ثواب دعائے مغفرت واسطے اج اس تقریب پاک دا اہتمام کیتا گیا۔ میں تمام احباب دا شکریہ ادا کرنا جڑے جتوں بھی تشریف لے آئے نے، اور تمام مہمانان دے نال نال خاص المخصوص علماء کرام اور قرائے عظام جڑے بالخصوص تشریف لے آئے نے، اور خصوصاً جماعت جلالیہ دے ضلع منڈی بہاولدین اور ضلع گجرات دے ذمہ داران علماء تشریف لے آئے نے۔ اللہ تعالیٰ سب دا آنا ساڑے واسطے بابرکت بنائے، اور اللہ کریم انہوں قدم قدم اتے برکتاں اور نیکیاں دے نال مالا مال فرمائے۔ میں میزبان دی حیثیت نال چند منٹس آپ دے نال ماوے کلام رواں گا۔ اللہ مینوں حق گوئی دی توفیق نصیب فرمائے۔ چونکہ تایا جان دی وفات جڑی ہے وہ اچانک سی، جیسا کہ سب نوں پتہ ہے، ہارٹ اٹیک دے نال انہاں دی وفات جڑی ہے وہ جس طرح بندہ بیمار ہوندا ہے یا زیادہ وقت گزردا ہے وہ نہیں سی، اچانک موت سی۔ اور ایسیاں اموات جڑیاں نے وہ پیچھے رہ جان والیاں واسطے بہت زیادہ سبق آموز ہوندیاں۔ اللہ تعالیٰ انہاں دی کامل بخشش فرمائے، درجات بلند فرمائے، اعلیٰ علیین چلا مقام عطا فرمائے۔ قرآن کریم فرقان حمید نے ارشاد فرمایا کہ کیا مومنہ تے وہ وقت نہیں آیا کہ وہ اپنے اللہ تو ڈر جان۔ حقیقت دے اندر یہ جڑا زندگی دا طریقہ کار ہے آن دا اور جان دا، یہ ساڑھے واسطے عبرت دا نشان ہوندا ہے، اور اللہ دی طرفوں ایک خاص باقی رہن والیاں اُتے فضل ہوندا ہے جڑا موقع ہوندا ہے، اور یاد دلایا جاندا ہے کہ تواڈی بھی موت اچانک آ سکتی ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ بندے نوں پتہ ہوئے، بیمار رہے اور ایک لمبا عرصہ گزرے، اچانک کسی وقت بھی موت دا پیغام مل سکتا ہے۔ لہٰذا جس ٹائم بندے نوں اللہ وحدہ لا شریک دی طرفوں توفیق نصیب ہوئے اور اس طرح دے مواقع عبرت دے ملن، تو سانوں اپنی موت دی تیاری کر لینی چاہیے۔ موت دی تیاری دے حوالے نال سب تو جڑا قیمتی مرحلہ ہے اور سب تو قیمتی جڑی چیز ہے وہ یہ وے کہ اللہ تعالیٰ دا خوف ساڑے دلان دے اندر اگر بیٹھ جائے، ڈر اس ذات دا بیٹھ جائے، یہ بہت وڈی نعمت ہے۔ خدا خوفی کسے بندے دے تن بدن وچ ہونا اس بندے واسطے اللہ تعالیٰ دی ایک رحمت دے مترادف ہے، اور یہی ایک ایسی چیز ہے کہ جڑی اخلاقیات سمیت ہر چیز دی تربیت واسطے کافی ہوندی۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے متعدد فرامین ستے شاہد و گواہ نے کہ ڈرن والے بندے دی اللہ تعالیٰ بے حساب بخشش فرما دے گا۔ دیگر اس دے قائم مقام متعدد الفاظ دے نال فرامین نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احادیث دی کتب دے اندر مل دیں، اور انہاں وچوں قرآن کریم فرقان حمید نے پھر خوف والے لوگاں وچوں، ڈر والے لوگاں وچوں ایک اعزاز عطا فرمایا، اور ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا اللہ دے بندیاں وچوں علماء ہی نے جڑے اللہ تو ڈر دیں۔ یعنی جس قدر اللہ وحدہ لا شریک دیاں شاناں دی بندے نوں سمجھ آوندی ہے، اونا اللہ دا خوف بھی بندے اُتے طاری ہوندا ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک دا خوف سینیاں دے اندر عام لوگاں دے دلان دے اندر بھی ہوندا ہے، لیکن انہاں تو کئی گنا بڑھ کے حق بندے اہل علم دا کیوں اپنے رب تو ڈرن۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے متعدد فرامین سے تے شاہد و گواہ نے، لیکن میں اگزامپل دے طور تے ایک دو چیزاں جڑیاں نے وہ آسان الفاظ دے اندر آپ دے سامنے رکھنا چاہواں گا کہ چونکہ پریکٹیکلی ساڑی زندگی دے اندر اگر ویکھیا جائے تے اگر بچے نوں دینی تعلیمات دین دا نالج ہوئے گا تو پھر ادھروں اللہ تعالیٰ دی طرفوں توفیق بھی ملے، دوویں چیزاں ضروری نے، علم بھی ملے نال اللہ توفیق بھی عطا کرے۔ پھر وہ بچہ جدوں احادیث پڑھے گا تو انہوں پتہ ہوئے گا کہ میرے والد دی یہ عظمت اور شان ہے،
اور میں اس تے حیا کرنا ہے، میں اس دا ادب کرنا ہے۔ احادیث نبویہ دے اندر نبی رحمت شفیع امت نے آداب جڑے سکھلائے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تو مروی بھی ایک حدیث پاک ام المومنین عائشہ صدیقہ تو میں کہ جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے والد دے نال چلن دا ادب سکھایا ہے کہ اپنے والد دے نال چل رہے ہو تے اگے اگے نہ چلو، مجلس چ بیٹھن لگے ہو نہ تو پہلے بیٹھو، نہ نام تو بلاؤ، نہ دیگر الفاظ دے نال گالی مت دو، اور بہت سارے آداب حضور نے سکھلائے۔ اے آداب اگر کوئی پڑھے گا یا سنے گا، علم نہ دا ان تک پہنچے گا تو پھر وہ سمجھے گا کہ میرے والد یہ حیثیت ہے۔ وگرنہ جناب فاروق پاک کے متعلق ابن عساکر نے لکھیا کہ آپ نے کسی نے آ کے شکایت لائی کہ میرے بیٹے میں نو ماریا ہے، آپ نے بلا لیا، اور معروف ایک واقعہ ہے جدوں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ نے طلب کیتا اور آپ نے فرمایا کیوں تو اپنے والد تے ہاتھ چایا، کہنے لگا جی میرے والد نے مینوں بچپن تو لے کے جڑے میرے حقوق بندے آن، بیسک نالج ہونا اور نام اچھا اور والدہ دی نسبت اچھی اور یہ ساریاں چیزاں انہاں تو مینوں محروم رکھیا، میرا قصور کوئی نہیں، مینوں شروع تو ہی مالے پیچھے لائی رکھیا ہے، اونٹ چارن تے رکھیا ہے، اور اونٹ ہی میں چارے نے ساری زندگی، اور میرا تجربہ یہ کہندا جدوں دو اونٹ آپس چ گردنا اڑا لمن، دو لڑ پمن تے ڈنڈے نال ہی جدا ہوندے نے، میں گھر آیا انہاں لڑدیاں ویکھیا تے میں جڑی مینوں تجربہ سی میں اون دے مطابق ہی انہاں نوں چھڈوایا۔ تے آپ نے پھر اس والد نو بھی ذمہ دار ٹھہرایا کہ تو ان دی تربیت اچھی کر دیو، انہوں دس دیو، آداب سکھانے ہو تینوں پتہ ہوندا کہ جانوراں نال کسی اور طریقے نال پیش آویدا ہے، والدین نال کسی اور طریقے نال پیش آویدا ہے۔ یعنی جس چیز دا نالج، اور ایک کمزوری ساڈے وچ اے کہ ضروری نہیں تسی 16 کلاساں پڑھو، 8 سالہ 9 سالہ درس نظامی پڑھو تے تاں ہی تسی عالم ہوو۔ ٹھیک ہے عالم ہونا ایک الگ حیثیت نال ہے، لیکن کسے دینی گل دا جڑی جتھوں کرے سنیے انہوں تے پلے بن کے یاد رکھیے نا۔ کنوں آج بول لے کہ والدین دی شان کیے، تھاں تھاں تے روز پڑھی دیئے، 20 مرتبہ میں تو انہوں سنا بیٹھا ہو ساں کہ والد دی عظمت کیے، والدہ دی عظمت کیے۔ پلیوں جنہ دین دا نالج ساڑھے تک اب پڑھاوے ان دے تے عمل شروع کریے، جڑی کوئی ایک دی گل پہنچے ان دے تے عمل شروع کرو گے۔ کیا سی منتظر رہاں کہ سانوں کو 6 کتاباں زبانی متن سمیت یاد ہون گیاں تے تاں سا عمل شروع کرنا ہے؟ نہیں، جتھوں کوئی لفظ لب جائے پھر ان دے تے عمل شروع کر دے بھی۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے دیوانے اور دین دی تلاش دے اندر طالب علم رہنا، یہ تے ساری زندگی قبر دی دیوار تک ساڑھے واسطے میں۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، کوئی عالم ایسا نہیں کہ جن دے اتے بھی کوئی عالم نہ ہوئے، ہر کسے دے اتے بھی یہ ان دے کلوں سکھدا رہے۔ لہٰذا تقوی، پرہیزگاری، خوف خدا اور نال دین علم نالج، یہ دووے چیزاں آپس دے اندر جوڑ کے تے نال لے کے چل لانگے تے پھر دنیا بھی لبے گی، اللہ آخرت بھی کامیاب فرما چھڑے گا۔ سارے انہاں دوواں چیزاں نو سمجھیے۔ میرے نبی رحمت شفیع امت نے متعدد سونے فرامین دے نال اہل علم دی شان بیان کی تھی، اور میری گزارش ہے کہ آپ نیت لے کے جاؤ کہ اسی اج ایتھے بیٹھے ہیں، ایتھوں کوئی ایک دو گل سنا گے، علم دے اصول دی شوق نال بیٹھے ہیں کہ کوئی گل سانو لبے جڑی اسی یاد کر سکی۔ نیکسٹ کسے خیر دی محفل وچ اسی بیٹھنے ہیں، اوتھے بھی ساڈی اے تمنا ہوئے کہ اوتھوں بھی کوئی دین دا نالج کروں، چلیے تے اے ارادہ لے کے چلیے، لوگاں نو ملنا اور جناب ایک رسم پوری کرنا اے مقصود نہیں، مقصود یہ ہوندہ ہے کہ دین دا نالج لینا، وگرنہ آ کے بہ کے ملاقات کر کے لوگ اٹھ کے چلے جائیں۔ اے درس و تدریس، افہام و تفہیم دا سلسلہ اس واسطے ہوندہ ہے کہ کوئی گل ایک پیڑ پلے پہ آ جائے۔ ارادہ کر لو کہ آج اسی کوئی نہ کوئی گل سکھ کے جائیں گے، نیکسٹ کسی خیر دی محفل میں جائیے، کروں جدوں ارادہ لے کے چلیں گے آج کچھ سکھ کے ہونا ہے تو تسی طالب علم دی حیثیت نہ لا رہے ہو اور زندگی طالب علم دی حیثیت نال گزار رہے ہو۔ میرے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے علماء دی شان بہت بیان کی تھی، لیکن نال طالب علم دی من عان عالما او متعلما بکلم مرتفق او بکرتاس فکأن بن الکعبۃ 70 مرہ، دیگر بہت سارے فرامین نے جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے کہ علماء اور طلباء دوواں دی شان ہے۔ فرمایا کہ سمندر دیاں مچھلیاں بھی طالب علم واسطے اور علماء واسطے، علم سکھن والے لوگاں واسطے دعاواں کر دیاں، لہٰذا سی دین سکھن والے بنی ہیں اور نال نال پھر جو کوئی سکھی ہوندے ہوتے عمل بھی کر دے آویے۔ جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جتھے بہت سارے بینیفٹس فقط علماء دے اور طالب علم دے بیان کیتے، نال نال حضور نے طالب علم دی
حیثیت نال جیڑا بندہ دنیا تے وقت پہ گزاردا ہے، جیڑا اگوں اون دی خدمت کردا ہے، حضور نے اون دیاں بھی بڑیاں شاناں سنائیاں. یہ جڑی حدیث تا مطلب میں آپ دے سامنے پڑھیا، اس وچ حضور نے ارشاد فرمایا جن نے کسے طالب علم نو ٹٹیا قلم یا کاغذ دا ایک ٹکڑا دیتا، جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اللہ انہوں 70 واری کعبہ تعمیر کرن دے مترادف ثواب عطا فرمائے گا. طالب علم نو دیتا کہ قلم دا ایک ٹکڑا، ٹٹیا ہویا قلم یا کاغذ دا ایک ٹکڑا، یعنی ان دی حیثیت ویسے دنیا دے اندر اگر ویکھیا جائے تو کچھ نہیں بنتی، لیکن انی جی صحیح کرن والے بھی اللہ تعالیٰ انہا ثواب عطا فرمانے. بلکہ امام طبری رحمہ اللہ ایک بہت وڈے مفسر بھی نہیں اور مورخ بھی نہیں اور علماء جانتے ہیں، بہت وڈا نام ہے. آپ فرمان لگے دور طالب علمی دے اندر شوق سی علم دے اصول دا، میں اپنے کچھ سنگیاں نال نکلیا اور اگے پہلے لوگ انجے ہی علم حاصل کر دے آن کے پتہ چلیا فلان جگہ تے کوئی بندہ عالم ہے اون دے کل چلے گئے، فلان جگہ تے کوئی کسے دوسرے فن دا ماہر ہے اون دے کل چلے گئے، کچھ وقت اتھے گزاریا، کچھ وقت ایویں پھر ٹور کے بندے علم حاصل کر دے سن. ہن ایک ہی تھاں تے سانو علم میسر آ گیا لیکن قدر ہو نہ رہی، اگے لوگاں قدر ہوندی سی. فرماندے نے میں کچھ سنگیاں نال لیا، ایک لمبا سفر کیتا، ایک استاد دا سانو پتہ چلیا، انہاں جا کے ملے اور انہاں نے کیا کہ سانو کوئی دین دا علم جڑا او حصول واسطے سی آئے ہیں، کوئی سانو سکھاؤ. فرمان لگے انہاں مینوں جواباً کیا کہ میں تو انہوں دین تے دے سکنا لیکن رہائش نہیں دے سکتا، کھانے واسطے بھی 2 ٹائم دا کھانا بھی میں میسر نہیں کر سکتا، کھانا تو اڈی ذمہ داری ہے، رہنا تو اڈی ذمہ داری ہے، میں تو انہوں دین دے سکنا. کہنے لگے اساں کیا جی تسی سانو دینی نالج دے دیو، اسی بدلے دے اندر رہائش دا باقی سامان اپنا سی آپ پہ کر لیں. کہنے لگے انہوں نے سانو کیا جی ٹھیک، اسی انہوں تے دین دا علم سکھن لگ پیا، کچھ جمع پونجی جڑی اسی کروں لے کے آئے سی، اسی جوڑی قریب ایک دکاندار نو دے دیتی جیڑا کہ اعتقادن یہودی سی ہے، انہوں مال دیتا اور انہوں کیا کہ تو سانو سامان دینا اندے نال اسی راشن پانی نال کر اپنا گزارا کر لانگے، ایک رہائش لے لئی. وقت گزرن لگ پیا، کہندے نا جے ساڈا جڑا علم دا سلسلہ سی وہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچیا کہ ساڈا اون دے کول جڑا ادھار والا کھاتا سی جو کچھ اسی پیسے دیتے انہوں تے مک گیا تے اگوں ادھار والا بھی چند دنوں دا سسٹم چل گیا. انہیں سانو مطلع کیتا کہ تواڈے اینے پیسے اتے بن گئے. کہنے لگے کہ اساں اپنے استاد صاحب نال گل کیتی، انہوں نے کہا جی میں اس تو علاوہ تواڈی کوئی مدد نہیں کر سکتا، کیا تھوڑی ہے میں تانوں دین پہ دینا. کہنے لگے آپس دی مشاورت تو بعد اسی فیصلہ کیتا کہ واپس چلنے ہیں، کچھ اور پیسے کمائیں گے، کچھ مزدوری محنت کرنے ہیں، واپس آواں گے، پھر دوبارہ کچھ عرصہ رہ کے دین سیکھ لیں گے دوبارہ. اسے یہودی دکاندار کو لا کے آکھیا ساڈا حساب کر دے جو کچھ ہے تیرے نال، اسی جا کے کچھ پیسے اور کما کے لے آنے ہیں، کوئی دیاڑیاں لانے ہیں تے لیا کے تینوں دیواں گے اور اپنے دوبارہ تو علم حاصل کریں. انہیں آکھیا انج نہ کرو، ادھے وچوں چھڈ کے جاؤ گے تے او تسلسل برقرار نہیں رہے گا، لہذا تسی پڑھدے رہو، میں تانوں اپنی طرفوں ادھار دیندا رہنا، میری طرف تواڈا. کہنے لگے ایک وقت بیتیا، ایک عرصہ دراز اسی اوتے پڑھدے رہے، انہیں سانو ایک دن نہ پوچھیا، جدوں مکمل ہویا علم اسی آئے اندے کول، انہوں آکے ساڈا حساب کر، انہیں آکھیا میں تے لکھے ہی کوئی نہیں. سبحان اللہ پڑھ سکتے ہو سارے سالے ثواب واسطے. اگے قبلہ قاری صاحب نے بھی ارشاد فرمایا جڑے دور بیٹھے نے پھر وہ ظاہری گل ہے ایک موسم دی شدت معاملات سارے ہوندے نے، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. چونکہ کثیر تعداد وچ لوگ نے مسجد اور باقی تھاواں تے پاسیبل نہیں سی کہ اس طرح اس جمع غفیر نو بٹھایا جا سکتا. اللہ تعالیٰ آپ نو جزائے خیر دے جڑے چل کے آئے ہن جڑے دور بیٹھے انہاں دا چوکھا حق بندا یا انہاں دی آواز بھی اچھی نکلنی ہے تاں ہی پڑھنی. اس واسطے جڑے دور آباب بیٹھے ہو نیڑے بیٹھے ہو سارے ایک باری اچھی جی سبحان اللہ پڑھو نا جی، علی ساؤنڈ والے، اللہ تانوں برکت عطا فرمائے. ایک باری پھر سالے ثواب دی نیت نال سبحان اللہ جڑا ایک باری پڑھدا 90 نیکیاں پوریاں لب جاندیاں. کہن لگے اساں پوچھیا آواز بھی کدو اساں پوچھیا ساڈا حساب، انہیں آکھیا میں تے لکھے ہی کوئی نہیں. اساں کیا کیوں؟ کہن لگا مینوں تواڈے علم دی پیاس جڑی وہ بڑی پسند آئی ہے، لہٰذا میری طرفوں تو انہوں اجازت ہے تسی واپس چلے جاؤ، میں تو آڈے کو کچھ نہیں لینا. کہنے لگے ہے تے یہودی سی ہے لیکن دل بڑا نرم ہے. او پلیو یہودی ہوئے دل نرم ہوئے تے رب رنگ لا سڑدا ہے تے جے سونے دا امتی ہوئے. اے دل اپنے نرم کریے، جننے دل نرم ہونگے انہیاں رحمتاں چوکھیاں ہونگیاں. اللہ اکبر عزیزان من، آؤ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے دیوانیوں. جناب امام طبری رحمہ اللہ فرماندے نے زمانے دا امام بہت وڈا محدث تے فقیہ تے مورخ امام طبری رحمہ اللہ آپ نے لکھے کہندے نے دنیا والے ہو میں اپنے سنگیاں دے نال واپس آ گیا ماں، دین اگے پڑھاندے رہے، وقت گزردا رہیا، رب دی طرفوں مینوں
اذن لب گیا ہے، ایک موقع آیا ہے، میرے رب نے مینوں استطاعت عطا فرمائی، میں حج بیت اللہ دے ارادے نال کعبۃ اللہ دے اندر آ گیا۔ اللہ مینوں تھانوں بھی سونا وقت وکھائے، حج واسطے اسی بھی جائیے۔ دنیا والیوں رنگ رنگ دے لوگ آئے نے، رب دے گھر دا طواف کیتی جا رہے نے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، لوگ اللہ دیاں حمداں تعریفاں پہ بیان کر دینے، کہندے نے مجمع دے اندر میں بیت اللہ دے کول، ایک برآمدے دے اندر بیت اللہ دے کول بیٹھے ہوئے، ایک بندے ول میری نظر گئی تے میں کیویں نواں، ایک شخص بیٹھیا ہویا ہے، کہندے نے روئی جا رہا، جدوں میں قریب جا کے ویکھیا، حیرانگی مینوں ادوں ہوئی ہے جدوں میں پہچان لیا اے بندہ تے عام نہیں، اے تے اوہی دکاندار بیٹھیا جڑا یہودی ہے تے ساڈے نال نیکی کرن والا ہے، اے تے ہوئی بیٹھی ہے جڑا یہودی ہے تے ساڈے نال نیکی کیتی سو۔ میں نیڑے چلا گیا، انہوں جا کے بازو تو پکڑ کے آنا، او رون والے اے تے مسلمانہ دی عبادت گاوے، اے تے غیر مسلم داخل نہیں ہو سکدے، اے تے فقط مسلمان آ سکدے نے، تو یہودی ہو کہ حج دے موقع تے کی کرنا ہے؟ کہندے خبردار اگے آخ لے آئی، ہن مینوں یہودی نہ آکھی، میں آنا وجہ کی ہے؟ کہندے جدوں تواڈے نال نیکی کیتی ہے اس رات میں ستا خواب وچ کیویں نا، ادھر میں تے سو گیا، مقدر جا گیا، مدینے والا میری خواب دے اندر آ گیا۔ سونا مسلمانہ دا نبی میری خواب دے اندر تشریف لے آئے نے، میرے نبی پاک نے فرمایا تو میرے وارثاں دی مدد کیتی ہے، تو دین دے طالب علماں دے نال نیکی کیتی ہے، او میرے دین دے طالب علماں دے نال نیکی کرن والے ہاں، اسی ادھار نہیں رکھ دے، اسی نیکیاں دا بدلہ دین والے ہاں، تو نیکی کیتی میرے دین دے طالب علماں دے نال، بدلے دی اندر میں مصطفیٰ کریم تینوں کلمہ پڑھا کے اپنی غلامی دا شرف عطا فرمانا۔ میرے نبی نے کلمہ پڑھا دیتا ہے، کہندہ جدوں صبح ہوئی ہے میری اکھ کھلی ہے، بڑا پریشانہ کی کراں، تبری رحمہ اللہ نے لکھیا، کہندے نے دنیا والیوں صبح اٹھیاں تے ڈرنا، ساری فیملی میری یہودیاں دیئے، میری بیوی تے بچے یہودی نے، میں اتھی اپنے گھر دے اندر کیویں رہ سکاں گا، خاندان دا سامنا کیویں کر سکاں گا، پریشانی دا عالم ہے۔ صبح دا وقت میری زوجہ نے میرے سامنے لے آ کے کھانا رکھی ہے، کہندے کھانا کھان لگا پریشان، میری بیوی منو آندی ہے پریشان کیوں ہے؟ میں چپ کر گیا وہاں، مسکران دیا منو بلا کے پاک باز بیوی کہن لگی ہے، او پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں، ڈردا تاں پہ کلمہ پڑھ لیا ہے، خاندان دا سامنا کیویں کرانگا، پریشان نہ ہو، جڑا نبی تنوں کلمہ پڑھا گیا او منو بھی کلمہ پڑھا گیا ہے، او سونا نبی منوں بھی کلمہ پڑھا گیا ہے۔ دنیا والیوں جڑا دین دی خدمت واسطے، اللہ دے قرآن دی خدمت واسطے، سونے نبی دے فرمان حدیث دی خدمت واسطے صحیح کر دے، میرے نبی پاک انہوں میں رنگ لاندے نے، سونا مدینے والا ایویں کرم فرمان دے، قیامت والا دنوں نے میرے نبی رحمت شفیع امت نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ صاحب قرآن قرآن پڑھن والے نو، قرآن پڑھان والے نو، قرآن دا دین دا علم سکھن والے نو، اگے سکھان والے نو اللہ شانہ تے عطا فرمائے گا، لیکن جڑا قرآن پڑھان دا رہے اللہ دے ماں پیو دے سراں تے بھی تاج سجا دے گا، اللہ ماں پیو نو بھی شانہ عطا فرما دے گا۔ آؤ دنیا والیوں اللہ دا خوف اپنی ذاتاں تے تاری کریے، قرآن شے ایسی ہے، قرآن دا علم ایسی ہے، اللہ اکبر، جن نے آیت سنی دلاں میں اتر گئی، جن نے لفظ سنے دلاں دے اندر اتر گئے، اللہ اکبر۔ عزیزان من ابن جوزی رحمہ اللہ اپنے قرآن دے فیض دے متعلق لکھے ہے، کہندے نے ابو عامر نامی ایک شخص ہے، کہندے میں ایک باری بازار دے اندر مزدور دی تلاش دی اندر چلا گیا وہاں، کہندے نے بازار میں جا کے پوچھے کوئی مزدور، کہندے نے ایک پاسے میں نو بیٹھی ہے ایک بچہ نظر آیا ہے جن دے کول چند تختیاں نے اتے قرآن لکھی ہے، نالے مزدوری دا انتظار پیا کر دے، نالے اللہ دا قرآن پڑھی جا رہا ہے۔
روزی دے اڈے تے اللہ دے قرآن دی تلاوت کہنے لگے میں باقیاں نو نظر انداز کی طرح دے کول گیا تے میں جا کے آکھیا بچیا مزدوری کریں گا کہندے اسے نیت نہ لایا میں کہا چل میرے نال ابن جوزی اے ہم مصر نے فقی مورخ محدث اور بہت بڑی شخصیت امام نے اور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ دے ہم مصر نے کہنے لگے میں جدوں اس حالت وچ انہوں ویکھیا تے میں انہوں آکھیا چل میرے نال کہنے لگا جی میریاں کچھ شرطاں نے میں آکھیا مزدوراں دیاں شرطاں نہیں ہوندیاں مالکاں دیاں ہوندیاں انہیں آکھیا مزدور بھی بہت سارے جو پھر لے جو نال مینوں خود تجسس ہویا تے میں کہا چل میں تینوں ہی کھڑنے نال شرطاں سنا تے سی مزدوری 4 درہم چل دی آندا میں 3 لینے میں کہا شرط بڑی چنگی رکھی اور کہندہ جدوں مسجد مینارے چو اذان دی آواز آئی پھر میں ٹھہراں گا نہیں اپنے رب دے حضور پیش ہو جاواں گا کام میں اپنا پورا کراں گا تیجی شرط انہیں اے رکھی کہنے لگا تساں میرے کولوں کوئی سوال نہیں کرنے چوکے کہندے نے میں شرطاں منیاں نال لے گیا دنوں نے مزدوری کی تھی چونکہ وقت ہو گیا میں بالکل اختصار دے نال آپ کہنے لگے دن گزریا راتی میں کر آیا ویکھدا کیاں میرا بیٹا کہنے لگا کیڑا نیک بندہ لے آندا جی ان دے صدقے اج میں بھی زور بھی پڑی جے تے اثر بھی پڑی جے اور ان 3 مزدوراں دا کم کلے ایک دیہاڑ وچ کر دیتا ہے میں انہوں آنا تیرا نا کی یہ کہندہ شرط بھول گئے ہوتی میں آکھیا 4 درہم انہیں آکھیا نا میرا بعد اسی 3 ہی لواں گا تسی میرے کو سوال بھی نہیں کرنا واپس چلا گیا میں ہفتہ اڈی کے ہفتے تو بعد کوئی کسی دی روزی نہیں جے کھوندا جن دے نصیب دا ہوئے انہوں لب جاندا ہے ایویں نہ ایک دوجے تو سڑیے کریے فلانا میرے حصے دا لے گیا نا روزی اڈیک لیندی ہفتہ انتظار کیتا ہے ہفتے بعد دوبارہ گیا انہاں آکھیا ہوتے کوئی نہیں ہے میں پوچھیا ہوں دی تھا او کتھے رہندے کہندے نو جڑا نا نہیں نا اپنا دستا فلاں جگہ قبرستان دے سامنے کلی پائیس پہنچیا اتھے جا کے ویکھنا بیماری دے عالم دے اندر لیٹیا میں جا کے آنا کی حالت ہو گئی کہنے لگا میں 1-2 تیرے نہ گلاں کرنیاں میرا وقت تھوڑا ہے میں کیا کی انہیں 3 درہم دیتے کہنے لگا میں ہفتے وچ 1 دیہاڑے مزدوری کردا ہی باقی ہفتہ اپنے رب نو راضی کردا ہے جڑی تیرے کو لئی اس تو بعد بیمار ہو گیا خرچ نہ کر سکیا میری رکھ لے میں فوت ہو جانا ہے میری تجہیز و تکفین نہ پیسیاں نال کری اپنی انگوٹھی لا کے منو چا دیتی ایک قرآن منو چا پکڑایا کہندہ میری تدفین تو بعد چوکھا انتظار نہ کرائیں چوکھے لوگن جمع کرن دی لوڑ کوئی نہیں ہے تدفین کر دمی تے اے 2 چیزاں نال لے جائیں تے ہارون رشید نو جا کے دے دے میری طرف میں نہ تیرا نام نے آکھیا ہون میرے کل وقت نہیں بس منو چھڑ دے کہنے لگے فوت ہویا منجی چاہی باہر نکلے سمجھی نہ آئی دنیا آئی کتھوں جنازے وچ لوگاں دا جمع غفیر تدفین ہوئی میں انگوٹھی نال لئی قرآن نال لیا ہارون رشید بادشاہ نو آکے ملیا ابن جوزی کہندے نے ابو عامر کہندے جدو میں آکے ملیا ہارون رشید نو انگوٹھی تے میں قرآن دیتا تے کھڑا ہو گیا مسند تو بادشاہ تے میں نو آندہ ہے وہ انگوٹھی آلا کدھر ہے جیڑا انگوٹھی آلا یو کتھے گیا ہے کہندے نے میں آکھیا ہوتے فوت ہو گیا کہندے میں نو دی قبر تے لے جائیں گا رویا ہارون رشید تے نال سپائیاں نال لے کے قبر تے میں لے کے آیا کہندے نے لیا کے کھڑا کیتا تے ہارون رشید قبر دے نال لپٹ گیا اور پھٹ پھٹ کے روے اللہ اکبر عزیزان من کہندے نے جدوں روئی جاندہ میں آنا ہارون رشید بادشاہ وقت روندا کیوں ہے دنیا والیوں ابو عامر آندے نے میں اوندے کولوں بار بار سوال کرنا رون دی وجہ کیے او دنیا والیوں بادشاہ وقت رو کے آندے اے بچہ کوئی عام نہیں ہے یا اے بادشاہ دا پتر یا میں ہارون رشید دا بیٹا ہے ایک دن گھر دے اندر موجود ہے گلی وچوں کوئی اللہ دا قرآن پڑھ دیا لگیا ہے جنہیں پڑھے علم یعنی للذین آمنوا تخشع قلوبهم لذکر اللہ اللہ دا قرآن پڑھ دے آندے کیا وقت نہیں آیا مومن اللہ تو ڈر جان او میرے پتر نے پڑھیا مینو آندے بادشاہیاں چھڑ دے رب منا لویے میں آکھی ہے ذمہ داریاں بھاریاں انہیں میرے کلوں نکلن لگیاں ایک میں انگوٹھی تحفے دے طور تے دیتی ہے میری بیوی نے انہوں قرآن دے دیتے میں آکھی ہے جدوں اوکھا ویلا آیا انگوٹھی ویچی گزارا ہو جائے گا ماں دیئے وے پترا جدوں اوکھا ویلا آیا قرآن پڑھی اللہ تیرے نال مدد فرما دے وے گا او جان والا عام نہیں یا اے تے میرا پتر یا انہیں زندگی قرآن پڑھ دیا اللہ نو منا دیا گزار دیتی ہے ہون سمجھ آئی نا کیوں نہیں دس دائی میں آنا اے تے مزدوریاں کردہ رہے ہیں آندہ میں نو ہون سمجھ آئی ہے انگوٹھی واپس آ گئی ہے میرا پتر قرآن دا نور لے کے قبر دے اندر چلا گیا اللہ اکبر. او سجنوں اج اولاداں دولت جاگیراں سرمایہ
ترکہ کافی ساریاں چیزاں دین نالو بہتر ایک اللہ دا قرآن دے جاؤ، دین دا نالج دے جاؤ، اللہ تعالیٰ دنیا بھی پلی فرمائے گا، آخرت بھی اللہ تعالیٰ سب دانا قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ذکر کرنا قبول فرمائے۔ وما توفیقی اللہ باللہ العلی العظیم۔